اللہ 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 اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، اب یہ منافقین کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہ منافقین کو جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کہ جیسے باقی لوگ واقعی میں ایمان لائے ہیں، وہ دھوکہ نہیں دیتے، واقعی میں اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لے آئیں کہ جیسے بیوقوف ایمان لے کر آئے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، دراصل وہ ایسے لوگ جو مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یہ دھوکہ دے کر کسی کی چیز نہیں چھینتے، اپنا مال خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسرے کا مال غلط طریقے سے غصب نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حدود میں رہتے ہیں، جب تک ان کے اوپر حملہ نہ کیا جائے دفاع نہیں کرتے، آگے بڑھ کر دوسروں کے ملکوں پر قبضہ کر کر دنیاوی فائدہ نہیں اٹھاتے، تو ان کو بیوقوف سفہاء سمجھتے ہیں۔ اللہ آگے سے سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے، الا انہم هم السفہاء، دراصل یہ خود بیوقوف ہیں، یہ خود سفہاء ہیں، یہ خود فولش ہیں، ولکن لا یعلمون، بس بات اتنی سی ہے کہ انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں پتہ ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری تھی، انہوں نے دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش کی، دراصل حقیقی فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کو حق بات کا پتہ تھا، حق بات کو ریئلائز کر چکے وہ لوگ، اس کے باوجود انہوں نے حق بات کو جھٹلایا، لہٰذا کیا ہوا؟ فزادہم اللہ مرضا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے، اب انہیں نہیں سمجھ آئے گی کہ سفہاء ہم ہیں یا یہ لوگ ہیں، یخدعون وہ لوگ ہیں یا ہم لوگ ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور اس کے بندوں کو، نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے بیوقوف ہیں، فولج ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، دراصل دھوکہ ان کو مل رہا ہے، دراصل بیوقوف وہ خود ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ ذرا آنکھیں تو بند ہونے دو، اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف تو جاؤ۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ موت کو سمجھا ہے اختتام، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ بس جان چھوٹ گئی، اب اس دنیا کے آلام اور مصائب اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، حالانکہ ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ دراصل تو اس زندگی کی یہ شام ہے، اور اب ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے کہ جو دوام زندگی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس دنیا کے تھوڑے سے فائدے کو مسلمان اور مومن چھوڑتا ہے اور آخرت کے بڑے فائدے کو دیکھتا ہے۔ اس دنیا میں اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، لیکن آخرت میں وہی کامیاب ہوگا، کیونکہ اس کو وہ نظر آتا ہے جو اس افلاک سے اوپر ہے، اس کو وہ نظر آتا ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی مریخ تک پہنچ چکی، سائنس اور ٹیکنالوجی ستاروں تک اور گلیکسیز تک اور اندازے لگانے میں کامیاب ہوئی، لیکن یہ سب کچھ پہلے آسمان کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو وہ شان اور وہ علم دیا ہے کہ جو اس آسمان سے اوپر، اس نیلی چھت سے اوپر دیکھنا سکھاتا ہے۔ مومن کو نظر آتا ہے کہ اس نیلی چھت سے اوپر ایک اور نیلی چھت ہے، اس سے اوپر ایک اور نیلی چھت ہے، اس سے اوپر ایک اور نیلی چھت ہے، 7 آسمان ہے، اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے، ثم استوى علی العرش، جس کے اوپر اللہ کی شان و شوکت ہے، اور ساری کائنات میں اللہ کو وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہ عظیم رب وہ ہے کہ جو رب العالمین ہے، رحمت للعالمین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور رب العالمین وہ رب ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس دنیا کا بھی اور اس کے بعد آنے والی دنیا کا بھی۔ لہٰذا مومن اپنی اس بصارت کے بجائے بصیرت سے دیکھتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی بصارت سے دیکھے گی، بصیرت اللہ تعالیٰ نے مومن کو عطا کی ہے، جو آسمانوں سے اوپر دیکھتا ہے، جو سمندروں کی گہرائی میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتا ہے، جو مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی پہلے ہی انویژن کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں چاہے اسے سفہاء کہا جاتا ہو، بیوقوف کہا جاتا ہو، وہ آخرت کی زندگی کو دیکھتا ہے کہ اچھا بھائی بخشو بھی بلی چوہا لنڈورائی بھلا، اس دنیا میں مجھے بیوقوف ہی کہہ لو، اس دنیا میں مجھے ناکام ہی کہہ لو، میرے لیے آخرت کی کامیابی کافی ہے۔
ان لوگوں کا حال وہ ہے کہ یہ کچھ آیات چھوڑ کر میں آگے جانا چاہ رہا تھا اہم آیت کی طرف، لیکن جو تسلسل ہے کلام کا اتنا خوبصورت ہے کہ ہم مختصراً اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ آیت نمبر 14 ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب اپنے وہ شیاطین کے ساتھ اکیلے میں ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، اور اپنے شیاطین کو، اپنے یعنی بدکار جو دوست ہیں، کفار ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم تو مومنوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں جواب دے رہا ہے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان لوگوں کے ساتھ دراصل مذاق کر رہا ہے، ان کا مذاق تو خود اڑ رہا ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو چنا ہے ہدایت کے مقابلے میں۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت کبھی کامیاب نہیں ہوگی، انہیں فائدہ نہیں دے گی اور نہ ہی انہیں کبھی ہدایت ملے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، دراصل اللہ ان کو جواب دے رہا ہے اللہ یستہزئ بہم، دراصل اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، ان کا مذاق خود اڑ رہا ہے اور اڑے گا۔ اب ان کی مثال ایسی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے، اب جب ایمان موجود ہے، اسلام دنیا میں موجود ہے، اللہ کی نشانی موجود ہے، حق واضح ہو چکا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ کا اور اس کے بندوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اب ان کا معاملہ کیا ہے؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص آگ جلائے، فلما اضاءت ما حولہ، اس کے بعد اس کے آگ کی وجہ سے کسی جنگل، کسی اندھیری جگہ پر کوئی شخص آگ جلائے تاکہ اسے روشنی اور حرارت ملے، فلما اضاءت ما حولہ، جس کی وجہ سے اس کا جو ماحول ہے وہ روشن ہو جائے، جو ہی وہ ماحول روشن ہو، اسے روشنی ملے، اس کا مقصد جو ہدایت اور نور آ جائے، ذہب اللہ بنورہم، جو ہی اس کی آگ جلنے میں کامیاب ہو جائے، وہ آگ جلانے کی کوشش کر رہا تھا، ذہب اللہ بنورہم، اب اللہ اس کا نور ہی سلب کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی بینائی لے لے، اس کی دیکھنے کی صلاحیت اور سکت ہی ختم ہو جائے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور پھر وہ اندھیروں میں رہ جائے، لا یبصرون، اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہ رہے۔ یہی معاملہ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے والے لوگوں کا ہے کہ جب دنیا میں ہدایت موجود ہے، حق موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا رستہ موجود ہے، آخرت کی کامیابی کی وہ مفتاح موجود ہے، اس کے باوجود وہ دنیا کے فائدے کو دیکھے، اللہ کی رضا کے بجائے تھوڑی دنیا کا فائدہ حاصل کر کے دنیاوی فائدے کو جو 30 40 50 60 70 100 سال کی زندگی ہے اس کے اوپر کفایت کرے، اس کے اوپر ہی اپنے آپ کو رکھے، تو ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے نور جو ہی آیا تھا، روشنی جو ہی آئی تھی، ان کو اس کا فائدہ ہونے کے بجائے ان کی آنکھوں کی بینائی سلب کر لی گئی ہے۔